بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں السلام علیکم. آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خطوط نویسی. جس طرح ہم مضمون نویسی پہ ہم نے بات کی اور اسی طرح خطوط نویسی بھی ایک فن ہے ہمارے ادب میں. تو خط و کتابت کی دو قسمیں ہیں، ایک جسے ہم نجی خطوط کہتے ہیں اور دوسری قسم ہے اس کی سرکاری خطوط. اب نجی خطوط، اس میں کیا چیزیں آتی ہیں؟ نجی خطوط ہم اپنے دوست، اپنے کسی رشتہ دار کو خط لکھتے ہیں، دوست کو خط لکھتے ہیں یا کسی اور کو خط لکھتے ہیں، رشتہ داری میں بھائی کو، بہن کو. تو ان خطوط کو ہم نجی خطوط کہتے ہیں. اور اس کی بھی چند قسمیں ہیں. اس میں کیا کیا خط آتے ہیں؟ ایک رقع، بجک، اسی طرح بل، فرد یا ہنڈی. یہ چیزیں نجی خطوط میں آتے ہیں. اور ہر خط کے، اس نجی خط کے 4 حصے ہوتے ہیں. اس کے حصے ہوتے ہیں، 4 حصے ہیں نجی خطوط کے. ایک حصہ جو ہے وہ پہلا حصہ پیشانی کہلاتا ہے. دوسرا حصہ ہے اس کا مضمون خط. تیسرا حصہ ہے جو ہے اسے القاب کہتے ہیں. اور چوتھا حصہ جو ہے وہ خاتمہ کہلاتا ہے. پیشانی میں کیا چیز آتا ہے کہ ہمیں ایک تو جگہ کا نام لکھنا ہے. تو ہمیں خط جب شروع ہم کریں گے، نجی خط جب شروع کریں گے تو ہمیں دائیں کونے سے شروع کرنا ہے. اس دائیں کونے سے شروع کرنا ہے. تو یہاں ہم جگہ کا نام لکھتے ہیں. مثال کے طور پر ہفتراڑا. بالکل اس کے عین نیچے دوسری سطر میں تاریخ لکھنی ہے، آج 25 جولائی 2020 عیسوی. تو پھر اس کے تیسری لائن میں یا نیچے لائن جو آتی ہے تو اس لائن میں درمیان میں ہم لکھیں گے جسے ہمیں خط لکھنا ہو. جسے ہمیں خط لکھنا ہو تو اس کا نام لکھنا ہے. تو اسے ہم کہتے ہیں مکتوب الیہ. یعنی کہ یہاں مکتوب الیہ ہمیں جس مکتوب الیہ یعنی کہ جس کے نام ہمیں خط لکھنا ہو تو یہاں اس کا نام لکھنا ہے. اور اگر ہم کاتب کا نام بھی لکھیں کہ کون خط لکھتا ہے تو ٹھیک بات ہے، اگر نہ لکھے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتی ہے. تو پھر مضمون خط، پھر ہمیں لکھنا ہے دوسرا حصہ جو آتا ہے. اس میں ہمیں کیا انفارمیشن لکھنی ہے، یا ہم جسے خط لکھتے ہیں تو اسے کیا بات پہنچانی ہے اس تک. تو وہ اس ہم کہیں گے نفسی خط میں آتا ہے یا مضمون خط میں آتا ہے. تو اس میں ہمیں مضمون لکھنا ہے. تو تیسرا ہے القاب، یعنی کہ لقب. جو ہمیں لقب، جب چھوٹے کے لیے لقب، تو چھوٹے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نور چشم لکھتے ہیں. اگر چھوٹے کو ہم خط لکھتے ہیں تو نور چشم، مائی ڈیئر، عزیز من، یہ القاب میں آتا ہے. القاب اگر چھوٹے کے لیے ہو، چھوٹے کے لیے تو ہم لکھتے ہیں نور چشم. تو اس کے لیے ہم لکھتے ہیں مائی ڈیئر. انگریزی میں، انگریزی لفظ ہے یہ. تو عزیز من. تو اگر بڑا ہو، بڑوں کے لیے لقب کیا لکھنا ہے ہمیں؟ جناب من ہم لکھ سکتے ہیں. حضور، حضرت. اگر کوئی قبلہ، اگر کوئی ہندو ہو یا کسی اور مذہب کا تو گروج بھی لکھ سکتے ہیں. تو مہاراج لکھ سکتے ہیں، کچھ بھی. تو ہمیں اس سے جناب من، حضور، حضرت. تو اسی طرح اگر کوئی اپنے ہی عمر کا ہو، کوئی دوست ہو اپنے عمر کا ہو، یعنی کہ متوسط درجے کا، تو اس کے لیے کیا لکھ سکتے ہیں؟ ہم مہربان لکھ سکتے ہیں، کرم فرما لکھ سکتے ہیں، عزیزم لکھ سکتے ہیں، پیارے لکھ سکتے ہیں. تو یہ ہم اپنے عمر کے خطوط میں لکھ سکتے ہیں جو کہ ہمیں اپنے عمر کے کسی دوست رشتہ دار کو لکھنا ہو.
تو پھر اقدام ہے، القاب کے بعد پھر خاتمہ آتا ہے. تو خاتمہ میں کیا آتا ہے؟ اگر بڑوں کے لیے خط بڑوں کے لیے ہو تو خاتمہ ہم کس طرح کر سکتے ہیں؟ اس کا خاتمہ یا اس کس طرح ہم لکھ سکتے ہیں؟ تو کلوز ہم کریں گے فرما بردار بڑوں کے لیے، سیوک غلام، یا جانثار. اس طرح ہم بڑوں کے لیے لکھ سکتے ہیں. اگر کسی بڑے کو ہمیں خط لکھنا ہو تو اقدام ہم اس انداز سے کریں. اگر چھوٹا ہو، چھوٹوں کے لیے، تو ان کے لیے فرد نامہ، عرضی، مراسلہ وغیرہ. اگر برابر والے کے لیے ہو، برابر والے کے لیے، تو اس میں ہم لکھ سکتے ہیں راکم، اس میں ہم لکھ سکتے ہیں مخلص، اس میں لکھ سکتے ہیں ہم خیر اندیش. تو اس انداز سے ہمیں خط کا خاتمہ کرنا ہے. تو اب کچھ ہدایت بھی ہیں اس کے لیے کہ بالکل اسی طرح جس طرح مضمون نویسی میں بھی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ بالکل ایک تو تحریر صاف ہونی چاہیے، دوسری بات کہ تلفظ کا صحیح استعمال ہو، صحیح ہجو اور صحیح تلفظ، تیسری بات کہ میٹھی اور پیاری زبان استعمال ہونی چاہیے، چوتھی بات کہ اس میں بلا وجہ کوئی ایسی بات نہ کرنی ہو کہ جس سے مکتوب علیہ کو کسی قسم کا رنج پوچھے یا دکھ پوچھے یا وہ ناراض ہو، تو ایسی بات نہیں کرنی ہے. تو اس طرح کی ہمیں ان ہدایت کا ہم کہیں گے ان پہ عمل کرنا ہے. اور پھر ہم بات کرتے ہیں سرکاری خط و کتابت کی. تو سرکاری خط و کتابت بھی بالکل اسی انداز سے ہے. کسی آفیسر کو خط لکھنا ہے، سرکاری خط و کتابت میں کیا آتا ہے؟ سرکاری خطوط. تو اس میں درخواست، اس میں پروانہ، حکم نامہ، رپورٹ، نوٹس، رسید یا سمن جو پولیس بھیجتی ہے یا کچھ عدالت بھیجتی ہے، یا سرٹیفکیٹ